بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ زینا مزین کر دی گئی، للناسی لوگوں کے لیے، حب محبت، الشہواتی خواہشات کی، من النساء عورتوں سے، والبنین اور بیٹوں سے، والقناطیر اور خزانے یا ڈھیر، المقنطرتی جو جمع کیے گئے، من الذہب سونے سے، والفضتی اور چاندی کے، والخیلی اور گھوڑے، المسومتی جو نشان لگے ہوئے، والانعام اور چوپائے، والحرث اور کھیتی۔ ذالک یہ سب، متاع سامان ہے، الحیاتی زندگی کا، الدنیا دنیا کی، واللہ اور اللہ تعالی، عندہ اس کے پاس، حسن اچھا، المآب ٹھکانہ ہے۔ زین للناس حب الشہوات من النساء والبنین لوگوں کے لیے خواہشات کی محبت مزین کر دی گئی ہے ان چیزوں کی، عورتیں، بیٹے، والقناطیر المقنطرۃ من الذہب والفضہ اور سونے اور چاندی کے ڈھیر، والخیل المسومۃ والانعام والحرث اور نشان زدہ گھوڑے اور جانور اور کھیتی۔ ذالک متاع الحیات الدنیا یہ سب دنیا کی زندگی کا سامان ہے، واللہ عندہ حسن المآب اور اللہ کے پاس بہت ہی اچھا ٹھکانہ ہے، بہت خوبصورت ٹھکانہ ہے۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 14 ہے، جس میں اللہ رب العزت اپنی ہی بنائی ہوئی بہت پرکشش چیزوں کے بارے میں ہمیں بتا رہے ہیں، اور یہ بھی کہ ان کو تمہارے لیے مزین تو کر دیا گیا ہے، تمہارے لیے خوبصورت بنا دیا گیا ہے، لیکن تم نے ایک حدود کے اندر رہ کے ان سے محبت کرنی ہے، ان کا استعمال کرنا ہے، ان کا خیال رکھنا ہے، لیکن وہاں پر جہاں اللہ کی رضا مطلوب ہو، اگر انہی کاموں کو، انہی چیزوں کو اگر آپ اللہ کی رضا والے کاموں میں لگا دو گے تو یہ چیزیں اور محبوب ترین بن جائیں گی، کیونکہ دنیا میں بھی آپ کو فائدہ دیتی ہیں اور آخرت میں بھی یہی چیزیں فائدے کا سبب بن جائیں گی۔ بڑی خوبصورت بات ہے کہ دنیا میں ان چیزوں سے اگر ہم فائدہ اٹھائیں گے اور ان کو ایک حد کے اندر استعمال کریں گے اور اللہ رب العزت کی رضا کے مطابق ان کو استعمال کریں گے، اور جن جن چیزوں کے لیے، جن جن کاموں کے لیے ان چیزوں کو بنایا گیا ہے انہی تصرفات میں ان کو کریں گے، تو پھر اللہ رب العزت اس کے بدلے میں ہمیں آخرت میں بھی جزا دے گا۔ وہی چیزیں، اس بات کو یاد رکھیں پڑھنے سے پہلے، کہ وہی چیزیں جو ہمیں گناہوں میں ملوث کر سکتی ہیں، ہمیں رب کریم سے دور کر سکتی ہیں، ہمارے لیے خدا نخواستہ جہنم میں جانے کا سبب ذریعہ بن سکتی ہیں، سامان بن سکتی ہیں، وہی چیزیں اگر مثبت طریقے سے، صحیح طریقے سے ان کا استعمال کیا جائے تو ہمارے لیے جنت میں جانے کا ذریعہ بھی بن سکتی ہیں۔ سبحان اللہ، بہت پیاری آیت مبارکہ ہے۔ اللہ رب العزت فرما رہے ہیں، زین للناس حب الشہوات لوگوں کے لیے محبت مزین کر دی گئی ہے۔ ایک محبت ہوتی ہے نا کسی چیز سے، وہی کافی تھا، لیکن اللہ پاک فرما رہے ہیں محبت کو مزید مزین کر دیا گیا، مزید پرکشش بنا دیا گیا، مزید اٹریکٹیو بنا دیا گیا۔ کیا مطلب؟ یعنی کچھ چیزیں دنیا میں ایسی ہیں جن سے محبت بہت زیادہ بندہ کرتا ہے، وہ کیا ہے؟ عورتیں، بیٹے، خزانے، سونے چاندی کے ڈھیر اور گھوڑے، چوپائے، کھیتی، ان چیزوں سے انسان بہت محبت کرتا ہے۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کیا ان سے محبت کرنا جرم ہے؟ نہیں، اللہ رب العزت نے ان کی محبت ہمارے دلوں میں ڈالی ہے، اللہ رب العزت نے ان کو محبوب بنایا ہے، لیکن اس لیے کہ اللہ پاک ان کی محبت ڈال کے پھر امتحان لینا چاہ رہے ہیں کہ یہ انسان ان چیزوں سے اتنا پیار کرتا ہے، ان سے اتنی محبت کرتا ہے، تو کیا وہ ان چیزوں میں کھو کے رب کو بھول جائے گا یا رب کو مزید زیادہ یاد کرے گا؟ کون سا رد عمل، کون سا عمل انسان کرے گا، اسی کے مطابق اللہ رب العزت اسے جزا عطا فرمائیں گے۔ اب دیکھتے ہیں کون کون سی چیزیں ہیں۔ ایک عورت، اب یہی عورت جس کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے بعد جو فتنے ہوں گے ان میں سے ایک بڑا فتنہ عورت کا ہوگا، اور وہیں پہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ متاع سامان، دنیا کے سامان میں بہترین سامان عورت ہے۔
اب یہ دونوں چیزیں کیا مطلب، اگر عورت اچھی ہو، عورت سے محبت جائز ہو، وہ عورت آپ کی بیوی ہے، اس سے محبت کرو تو اجر بھی ملے گا، بیٹی ہے اس سے محبت کرو ثواب ملے گا، ماں سے محبت کرو اس کی عزت کرو تو جنت مل جائے گی۔ اور یہی عورت میری پیاری بہنوں اگر ناجائز طریقے سے اس سے محبت کرو گے، وہ کزن ہے، وہ نامحرم ہے، وہ منگیتر ہے، وہ کوئی بھی ہے، اگر ابھی آپ اس سے محبت کرنے لگو گے، اس سے باتیں کرو گے، اس سے جو بھی سب کچھ، تو پھر کیا ہوگا، یہی عورت آپ کے لیے اللہ کی ناراضگی کا سبب بن جائے گی، فتنے کا سبب بن جائے گی۔ وہ عورت جس کو اگر آپ ایک باپردہ عورت ہو، نماز روزے کی پابند عورت ہو، ایک اچھے اخلاق والی عورت ہو، وہ آپ کی تربیت کر دے گی، آپ کی دنیا آخرت سنوار دے گی۔ یہی عورت اگر بے پردہ ہو، گنہگار ہو، دنیا دار ہو حد سے زیادہ، اور پھر یہ کہ جیسے اللہ معاف کرے تو ایکٹریس وغیرہ یا اس طرح جن کا بالکل دین سے اللہ رب العزت سے تعلق نہیں ہوتا، اللہ پاک معاف کرے، کوئی پتہ نہیں کس کا کتنا اللہ پاک سے، کوئی جو ہمیں دکھنے میں لگ رہا ہے کہ ٹی وی ڈراموں میں کام کرتی ہیں، موویز میں، ہو سکتا ہے کہ ان میں سے کوئی یا کس طرح سے اس کی کیا معاملات ہیں اللہ کے ساتھ ہم نہیں جانتے، ہم صرف ظاہر کو دیکھتے ہیں۔ تو اس لیے یہ کہ اللہ رب العزت سے دور ہونے والی عورت کیا کرے گی، خود بھی دور ہوگی، اولاد کو بھی دور کرے گی، ہسبینڈ کو بھی دور کرے گی۔ تو یہ ساری باتیں کہ وہی عورت جنت میں جانے کا بھی ہمارے لیے بھی زینہ بن سکتی ہے، اور جہنم میں جانے کا ذریعہ بھی بن سکتی ہے۔ اس لیے ایک حد کے اندر رہ کے جائز طریقے کے ساتھ عورت سے محبت کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ والبنین، اور بیٹوں کی محبت بھی اللہ رب العزت نے ہی انسان کے دل میں ڈالی ہے۔ یہ بیٹے جن سے اللہ انسان محبت کرتا ہے، پیار کرتا ہے، اس میں پیار کرنے میں، محبت کرنے میں حرج نہیں ہے، لیکن وہی بیٹے ان کی تربیت نہ کی جائے، ان کی دیکھ بھال نہ کی جائے تو وہی جو ہے نا خدا نہ خواستہ اللہ رب العزت کے لیے ناراضگی کا سبب بن جائیں گے۔ اور ان بیٹوں کے لیے فخر و غرور کرتے ہوئے ہم اللہ پاک کو ناراض کر بیٹھے، تکبر اور غرور کا ذریعہ بنا لیں، تو پھر بھی یہ جو ہے یہ ہمارے لیے اللہ کی ناراضگی کا سبب بن جائیں گے۔ ضمناً یہ بات میرے ذہن میں آ رہی ہے کہ جو عورتیں اور یہ جو مرد حضرات کہتے ہیں کہ ہمیں بیٹے ہی چاہیے اور اس کی وجہ سے بلیم اپنی بیوی کو کرتے ہیں یا اپنی بہو کو کرتے ہیں، تو وہاں پر بھی ان کی یہ آزمائش ہے کہ بیٹوں کی محبت میں وہ اتنے اندھے ہو جاتے ہیں کہ وہ رب کائنات کی تخلیق پہ اعتراض کرنے لگتے ہیں کہ اللہ نے بیٹیاں کیوں دی ہے، اللہ ہمیں بیٹا کیوں نہیں دے رہا، اور اس میں پھر عورت کو بلیم کرتے ہیں اور عورت کو رلاتے ہیں۔ وہ عورت جسے خود ایک خواہش ہوتی ہے کہ میرا بیٹا ہو جائے، قدرتی بات ہے، بیٹا نہ ہو تو بیٹی کی خواہش ہوتی ہے، بیٹی نہ ہو تو اچھے لوگوں کو بیٹی کی بھی خواہش اور حسرت ہوتی ہے۔ تو اس لیے یہی بیٹے جو ہے وہ ہمیں کہیں کسی کی ناراضگی کا، کسی غلط عقیدے کا، غلط سوچ کا ذریعہ بن کے اللہ کی ناراضگی کا سبب بن سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ سونے اور چاندی کی ڈھیر۔ اب ڈھیر کا لفظ اس لیے استعمال فرمایا کہ بعض لوگ اتنا ان کو سونا مرغوب ہوتا ہے کہ وہ جمع کرتے چلے جاتے ہیں، چاندی، لیکن اس سے اصل مراد یہ کہ مال و دولت۔ اب زیور رکھنا کوئی گناہ نہیں ہے، جرم نہیں ہے، اگر استطاعت ہے اور اللہ نے دیا ہوا تو زیور استعمال کر سکتے ہیں، اس کو رکھ سکتے ہیں، لیکن پھر کیا ہوگا کہ اس کا حق ادا کرنا ہوگا، اس کی زکوٰۃ ادا کرنی ہوگی۔ اگر یہ سونے کی زکوٰۃ ادا نہ کی جائے تو یہی مال جو ہے وہ کیا ہو جائے گا، عذاب کا سبب بن جائے گا۔ تو اس لیے اس وجہ، اور پھر یہ کہ مال و دولت کی محبت میں بندہ اندھا ہو جائے، وہ مال و دولت جو ہمیں اگر غلط طریقے سے استعمال کریں، غلط ذریعے سے اس کو کمائیں، حاصل کریں، تو ہمارے لیے جہنم میں جانے کا ذریعہ بن جائے گا۔ اور اگر ہم اس کو صحیح طریقے سے استعمال کریں، صحیح طریقے سے حاصل کریں، اور پھر اس مال کو اللہ کی رضا والے کاموں میں استعمال کریں، اللہ کی رضا کے لیے خرچ کریں، تو وہی مال ہمارے لیے جنت میں جانے کا ذریعہ بن جائے گا، ہمارے درجات کی بلندی کا ذریعہ بن جائے گا۔ والخیل المسومۃ، نشان لگے ہوئے گھوڑے، اس سے مراد یہ ہے کہ کچھ جانور جو گھوڑے انہوں نے اسپیشل جو چراگاہوں میں چھوڑے ہوتے تھے، یا پھر بعض کے اوپر نشان لگایا ہوتا تھا کہ یہ جنگ کے لیے ہیں یا یہ گھڑ سواری کے لیے ہیں یا کچھ بھی۔ اور آج کل دکھنے میں تو گھوڑوں کا اتنا زیادہ نہیں ہے، لیکن اصل میں گھوڑے سے مراد سواری ہے۔ اگر آج ہم گاڑیوں سے محبت کرتے ہیں، گاڑی کا شوق، ہر فلاں گاڑی ہو، فلاں بہت زیادہ ہوتا ہے لوگوں کے اندر، تو پھر یہ کہ وہی چیز، یہ ان کی محبت بھی حد سے زیادہ ہو جائے، دکھلاوا اور ان چیزوں کے لیے بندہ لے، تو یہی چیز گناہ کا ذریعہ، نمود و نمائش اس دور میں بھی گھوڑوں کے ساتھ کی جاتی تھی اور آج بھی گاڑیوں کے ساتھ کی جاتی ہے۔ اچھی بلی گاڑی ہوگی لیکن پھر وہ مزید دی جائے گی، مزید دی جائے گی، اس نے ایسی لے لی ہے ایسی، تو یہی چیز ہمارے لیے اللہ رب العزت کی ناراضگی کا سبب بھی بن سکتی ہے۔ اور آج بھی سائیڈ ایریاز میں ہم تو اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ ہمیں سڑکیں اویلیبل ہے، ہر چیز سہولت ملی ہوئی ہے، لیکن کچھ جگہ ایسی ہیں جہاں آج بھی اگر
سڑکیں نہیں ہیں وہاں پر بھی گھوڑے ہی استعمال ہوتے ہیں۔ انعام چوپاؤں کو، چوپائے اس لیے کہتے ہیں کہ 4 پاؤں والے، یعنی مویشی جانور وغیرہ۔ اب یہ ان کو اندازہ ہوگا جو جانوروں کو رکھتے ہیں، بھینس گائے وغیرہ بکری، ان سے کتنی محبت کرتے ہیں، ان کا خیال رکھتے ہیں۔ ان کا خیال رکھنا، ان سے محبت کرنا، ان کا دودھ لینا، یہ سب کچھ غلط نہیں ہے، لیکن اگر ان کو وہی بات ہے کہ تفاخر کا ذریعہ بنا دیا جائے، اس سے دوسروں کو نیچا دکھانا ہو، یا ان جانوروں کا خیال نہ رکھیں، ان کا چارہ پانی نہ کریں، ان کے ساتھ کوئی زیادتی ظلم کریں، تو یہ بھی گناہ بن جائے گا۔ والحرث، اور کھیتی، کھیتی چونکہ بہت بڑا ذریعہ ہے آمدنی کا، یہ بھی اللہ رب العزت کی طرف سے ایک آزمائش ہے کہ بندہ اس کھیتی میں اتنا غرق ہو جائے کہ اس کو نماز کی یاد نہ ہو، روزے رکھنا چھوڑ دے کہ میں مشقت کرتا ہوں، کسان وغیرہ ہو اور اس طرح، اور پھر اس میں سے وہ عشر ہوتا ہے، اس کا ایک حصہ 10واں حصہ نکالنا ہوتا ہے، وہ نہ نکالے، اور یا پھر اس میں اتنا کھو جائے کہ وہ اللہ کے ذکر کو بھول جائے، اللہ کی یاد کو بھول جائے، تو یہ چیز بھی ناراضگی کا سبب بن جائے گی۔ تو میری پیاری بہن، آپ کو سمجھ میں آ گئی ہوگی بات کہ کوئی بھی چیز بذات خود بری نہیں ہوتی۔ جیسے انٹرنیٹ ہے، ہم سب کہتے ہیں نیٹ بہت بری چیز ہے، یہ نیٹ بھی برا نہیں ہے، اس کو اگر ہم صحیح طریقے سے استعمال کریں۔ ذالک متاع الحیات الدنیا، یہ ساری چیزیں دنیا کی زندگی کا سامان ہیں، لیکن آج ہم نے پڑھ لیا کہ ہم انہی چیزوں کو آخرت کا سامان بھی بنا سکتے ہیں۔ یہ ہیں تو دنیا کی، اللہ رب العزت فرما رہے ہیں، لیکن ہم نے دیکھ لیا، جان لیا کہ یہی چیزیں ہم اگر صحیح طریقے سے ان کا استعمال کریں، اللہ کی رضا والے کاموں میں استعمال کریں، یہ گھوڑے ہیں ان کو جہاد میں استعمال کیا جائے، یہ جانور ہیں ان کو بھی جو ان کا دودھ وغیرہ اللہ کے راستے میں دے دیا جائے، یا ان کو اچھے طریقے سے اپنے گھر کی حق حلال روزی کمائی جائے، اور کھیتی سے حلال روزی کمائی جائے، اور اس سے دوسروں کی مدد کی جائے، سارا کچھ کتنے بڑے اجر کا سبب بن جائے گا۔ واللہ عندہ حسن المآب، اللہ رب العزت کی ذات ایسی ہے کہ اسی کے پاس ایک خوبصورت ٹھکانہ ہے۔ اس سے پہلے آیت مبارکہ میں میہاد اور اس طرح کے لفظ آتے ہیں نا کہ بہت بری جگہ ہے، تو اب یہاں پر اللہ پاک فرما رہے ہیں کہ اللہ کے پاس حسن و خوبصورت، اچھا پیارا بہترین ٹھکانہ ہوگا۔ کس کے لیے؟ جس نے یہ 60 سالہ، 70 سالہ، 90 سالہ، 100 سالہ، 40 سالہ، 50 سالہ زندگی اللہ کی مان کی گزاری، آقا دو جہاں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں کے مطابق گزاری، تو اللہ رب العزت اس کو آخرت میں ایک بہترین ٹھکانہ دیں گے۔ آج دنیا میں اگر ہمارے گھر چھوٹے ہوں، بلکہ ہم کہتے ہیں ہمیں اپنا گھر مل جائے، ہمارا گھر تھوڑا سا اور بہتر ہو جائے، اور بہتر ہو جائے، اور کیوں کہ ہم نے یہاں رہنا ہے کتنے سال کوئی پتہ نہیں ہے، پتہ نہیں کل کا دن ہوگا یا نہیں ہوگا، تو پھر ہم اتنا کچھ کرتے ہیں۔ تو اگر وہ ٹھکانہ جہاں ہم نے ہمیشہ رہنا ہے، تصور تو کریں، ہم لوگوں کو نہیں ابھی تک اچھے طریقے سے ہمارے ذہن میں یہ بات بیٹھی کہ ہمیشہ ہم نے وہاں رہنا ہے، وہاں کی زندگی، وہاں کا ٹھکانہ، وہاں کا گھر ہمارا پیارا بن گیا، اچھا بن گیا، تو میری پیاری بہنوں سوچ لو پھر کہ ہمارا وقت کتنا اچھا گزرے گا، اور وہ ٹھکانہ خدا نہ خواستہ ہمارا غلط بن گیا، خراب بن گیا، تو پھر ہمارا کیا ہوگا۔ اللہ رب العزت ہمیں اس پیارے کلام کو سمجھنے کے ساتھ ساتھ اللہ پاک آخرت کی صحیح معنوں میں تیاری کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ پاک جن بہنوں کے پاس دنیا میں گھر نہیں ہے، دنیا کا یہ ایک حصہ ہے، اللہ پاک ان کو اپنا گھر نصیب کرے، اللہ پاک ان کے لیے آسانیاں کرے، اور اگر بہتر حق گھر دیے تو اللہ پاک ان کا شکر ادا کرنے کی توفیق دے۔ لیکن اس کے ساتھ اللہ رب العزت رب کریم ہمیں اس قرآن کریم پڑھنے کے صدقے میں آخرت میں ہمارا ٹھکانہ بہترین بنا دے۔ یاد رکھیں میری پیاری بہنوں، جن کو دنیا میں آزمائش ہے، گھر کو دیکھ کے ترستی ہیں کہ ہمارا بھی اپنا گھر ہو، ان کو اگر آخرت میں گھر مل گیا تو سمجھیں کہ بہت بڑی کامیابی ہو جائے گی۔ سو اللہ رب العزت سے جب دنیا کے لیے ہم گھر مانگتے ہیں تو ہمیں بہترین ٹھکانہ اللہ رب العزت سے آخرت کا گھر زیادہ مانگنا چاہیے۔ یہ دن کسی نہ کسی طرح گزر جائیں گے، ان کے گھر دن بھی گزر رہے ہیں جو جھونپڑیوں میں رہتے ہیں، ان کے دن بھی گزر رہے ہیں جن کے بس چھت نہیں ہوتی۔ کتنے آپ نے دنیا میں دیکھے ہوں گے، کتنی جگہ ایسی ہیں جہاں پہ ہمیں نہیں پتا کہ وہ کیوں ایسا رہتے ہیں، ان کے پاس مال نہیں ہوتا ہے، ان کے ہسبینڈ بنا کے نہیں دیتے یا کچھ بھی، لیکن عورتیں تو لاوارث پڑی ہوتی ہیں نا، عورتیں تو چھوٹی چھوٹی جھگیوں میں پڑی ہوتی ہیں، مرد ان کے بے شک جو بھی ہیں، جو پیشہ ور لوگ ہوتے ہیں یا اس طرح، جہاں پہ آپ نے دیکھا ہوگا کتنی جگہوں پہ اس طرح بنے ہوتے ہیں چھوٹے چھوٹے کیبن سے اور کچھ اس طرح کپڑا لگا کے، تو ان کو پھر دیکھیں، لیکن سب یہ مانگے ہیں کہ رب کریم ہمیں آخرت کا ٹھکانہ ہمارا اچھا، خوبصورت اور پیارا بنا دینا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔